بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں ناظرین، میں نے آپ کو ایک خبر بریک کی تھی کہ پاکستان کے کچھ پلیئرز جن کا ایک ہی مینیجر ہے اور وہ بلیک میلنگ کر رہا ہے، اور ورلڈ کپ سے پہلے کون سے وہ پلیئرز تھے جنہوں نے ورلڈ کپ کھیلنے سے انکار کیا تھا، اب ان کے نام بھی سامنے آ گئے، اس مینیجر کا نام بھی سامنے آ گیا ہے، اور اس کمپنی کا نام بھی سامنے آ گیا ہے جس نے یہ ڈیمانڈ سامنے رکھی تھی۔ جی ہاں، ورلڈ کپ کے 3 پلیئرز جو اس وقت ٹاپ کیٹیگری کے اندر ہیں، جن کو پہلی دفعہ سینٹرل کانٹریکٹ میں 40 لاکھ روپے پہ ہم نے ایک کیٹیگری کے اندر دیکھا: بابر اعظم، شہین شاہ افریدی اور محمد رضوان۔ افسوس ہوا تھا مجھے بھی سن کے، میں بھی کافی حیران ہوا۔ میں نے بار بار یہ کافی ذرائع سے کوشش کی کہ اس خبر کو حتمی طور پر، یقینی طور پر پہلے جانچا جائے اور اس کے بعد ہی بریک کی جائے، اور سب کا ہی یہی کہنا تھا کہ جی ہاں، یہ 3 پلیئر تھے، بابر اعظم، رضوان اور شہین شاہ افریدی، جنہوں نے ورلڈ کپ کھیلنے سے انکار کیا تھا۔ وہ کیوں کیا تھا؟ کہ ان کے سینٹرل کانٹریکٹ میں اضافہ کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ ان کو آئی سی سی کا شیئر ہولڈر بھی بنایا جائے، جو آئی سی سی کا ریونیو آتا ہے، اور پی سی بی نے اس بات کو بھی مان لیا تھا۔ اور طلحہ رحمانی نام ہے جو سامنے آیا ہے، طلحہ رحمانی نام، یہ ہیں وہ مینیجر جنہوں نے بلیک میلنگ کی۔ یہی شہین شاہ افریدی کے مینیجر ہے، یہی بابر اعظم کے مینیجر ہے، یہی محمد رضوان کے مینیجر ہے، اور یاد رہے کہ یہی سلیکٹر انضمام الحق کے بھی مینیجر رہے ہیں۔ ہاں، اور ایک اور بات، یہ جو کمپنی آئی ہے ینزو انٹرنیشنل کمپنی، ان کے شیئر ہولڈر، یہ مینیجر جو ہیں یہ ینزو کمپنی کے ہیں، اور شیئر ہولڈر جو ہیں محمد رضوان، انضمام الحق، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ 2 شیئر ہولڈر ہیں اس کمپنی کے۔ جب سینٹرل کانٹریکٹ کی بات آئی تو سلیکٹر انضمام الحق نے یہ سارا معاملہ کلیئر کروایا تھا کہ کس طریقے سے اس معاملے کو لے کے چلے، اور انضمام الحق نے ہی پی سی بی سے درخواست کی تھی کہ ان کے سینٹرل کانٹریکٹ کے پیسے بڑھائے جائیں، اور جو بڑھائے گئے اور ایک کیٹیگری کے اندر لائے گئے۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ کون سے مینیجر تھے جو پاکستان کو بلیک میلنگ کر رہے تھے، پی سی بی کو بلیک میلنگ کر رہے تھے۔ اب ان کی پرفارمنس اگر دیکھ لی جائے، مجھے کافی حد تک افسوس ہوا کہ پاکستان ورلڈ کپ کھیلنے سے پہلے ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ ڈیفرنٹ فلائٹیں لے کے ایڈ شوٹ کرنے جا رہے تھے۔ بابر اعظم کی 8 فلائٹیں تھی ورلڈ کپ جانے سے پہلے، 8 فلائٹیں۔ یہ سامنے آ گئی ہے نیوز کہ بابر اعظم نے پریکٹس کیمپ نہیں ہوا، اور اب وہ سامنے آ رہا ہے کہ کس وجہ سے نہیں ہوا کیمپ، اور ایڈز کیسے شوٹ ہو رہے تھے۔ آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ پاکستان کا جو سینٹرل کانٹریکٹ ہے، یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے۔ آپ ان کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اور ایک کرکٹ ہے جس کو عوام دل سے یہ چاہتی ہے اور اس کے لیے ایموشن رکھتی ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے پی سی بی کو بلیک میل کیا ہے، یہ اس کی پرزور مذمت بھی میں کروں گا، اور ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے جو اس طریقے سے پلیئر کے طور پر ہمیں بلیک میلنگ کرتے رہے، پی سی بی کو بلیک میلنگ کرتے رہے کہ ورلڈ کپ کھیلنے نہیں جائیں گے، ہم اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دیں گے جب تک آپ ہمارا سینٹرل کانٹریکٹ نہیں بڑھا دیں گے۔ یہ نیوز نکلی بھی تھی، لیکن آج اس کی حقیقتیں بھی سامنے آ گئی ہیں۔ یہ طلحہ رحمانی صاحب جو کس بہاف پر انہوں نے پی سی بی کو بلیک میلنگ کی، یہ جو کمپنی ہے یہ کس طریقے سے یہ کام کرتی ہے، اس کی مزید ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا اور آپ کو مزید ڈیٹیل بھی سامنے آتی جائے گی کہ کس طریقے سے یہ بلیک میلنگ کا شکار رہی پی سی بی، اور کس طریقے سے یہ سلیکشن کمیٹی پر اثر انداز ہوتی رہی یہ لوبی، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ آگے ہم نے چل کے اس کو کس طریقے سے دیکھنا ہے۔ اس پہ ہم واضح اور غور و فکر سے یہ نظر ڈالیں گے، اور ہمارے مزید سائبر کرائم کے لوگ بھی اس پر ایکٹیو ہوں گے ہیں، اور یہ ڈیٹیلز مزید سامنے آئیں گی تو ہم اور مزید بتائیں گے آپ کو۔